السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 10 آف دا آپریٹنگ سسٹمس کورس. امید ہے کہ آپ کی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہوگی. بفور وی اسٹارٹ دا لیکچر ٹوڈے ایز یوزول لیٹس لک ایٹ دا ایجنڈا. اچھا، ایز آلویز وی آر گوئنگ ٹو ریویو دا پریویس لیکچر فرسٹ، لیکچر 9. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان پٹ، آؤٹ پٹ اور ایرر ریڈائریکشن کیا ہوتی ہے یونکس میں. پھر ہم فائفوز کو دیکھیں گے کہ فائفوز کیا ہوتے ہیں یونکس اور لینکس کے اندر. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کہا کہ اٹس اندر انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل اور ٹول ان یونکس، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فائفوز پروگرام کے اندر کیسے یوز ہو سکتی ہیں اور کمانڈ لائن یوز ان کا کیسے ہوتا ہے. اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ریکیپ دا لیکچر اینڈ بی ڈن فار ٹوڈے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ریویو کر لیں پچھلا لیکچر. اف یو ریکال، لیکچر 9 میں ہم نے 2-3 چیزیں کی تھی. ایک تو تھا کہ ہم نے دیکھ لی تھی امپورٹنٹ سسٹم کالز جو کہ یوز ہوتی ہیں فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن. ان پرٹیکولر ہم نے دیکھا تھا کہ اوپن، ریڈ، رائٹ، کلوز اور پائپ سسٹم کالز کیا ہوتی ہیں، کس لیے یوز ہوتی ہیں، ان کا سنٹیکس کیا ہے سب کا، اور کیا ان کے سیمینٹکس ہیں، اور فار ویریس ریزنز سسٹم کالز میں فیل. تو ان ساری سسٹم کالز کے فیل ہونے کے کیا پاسبل ریزنس ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کیا ہوتا ہے، اور پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل سے لے کے کرنل کو جب ایک فائل ڈسکرپٹر دیا جاتا ہے ٹو پرفارم این آپریشن آن اے فائل، تو کس طرح وہ اس ٹیبل کو یوز کر کے اٹ ریچز دا کانٹینٹس آف اے فائل اور لوکیشن آف اے فائل. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ file descriptor table, an entry in the file descriptor table corresponding to a file descriptor would take us to an entry in another table called the file table. یہ open file table بھی اس کو کہتے ہیں, which is a system-wide table that kernel uses to keep track of all of the open files in the system at a given time. So kernel کو جب ہم read system call for example دیں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ file descriptor کیا فائل کا جہاں سے ریڈ کرنا ہے، کہاں ڈیٹا سٹور ہوگا پروسیس ایڈریس اسپیس میں، اور کتنا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے ان ٹرمز آف نمبر آف بائٹس. تو کرنل یہ پہلا آرگومنٹ ریڈ کر لے گی وچ از اے فائل ڈسکرپٹر، پر پروسیس فائل ٹیبل کو انڈیکس کرے گی. دیٹ انٹری از گوئنگ ٹو پوائنٹ ٹو این انٹری ان دا سسٹم وائڈ فائل ٹیبل جس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، اینڈ ون آف دا انفارمیشن از این انڈیکس ویلو اور اے پوائنٹر ٹو اور اے نمبر فار دا فائلز آئی نوڈ. So essentially it would take us to an entry in the file, in the inode table in the kernel. اور inode کا میں نے بتایا تھا کہ for a unique file there is one and only one inode in Unix and Linux، اور وہ inode اس فائل کے most of the attributes جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، such as the size of the file, when the file was created, when was it last updated، owner کا ID کیا ہے، کتنے ہارڈ لنکس ہیں اس میں، سم تھنگ دیٹ وی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ بٹ وی ول لیٹر آن ان دا کورس انشاءاللہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اینڈ انکلوڈنگ دا لوکیشن آف فائل ان دا ڈسک، آن دا ڈسک ان کیس دیٹ دس از اے ڈسک فائل. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ساری میپنگ لاسٹ ٹائم دیکھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کرنل، یونکس اینڈ لینکس کرنل وڈ اوپن 3 files for every process when the process is created، اور ان 3 فائلس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائلس، اور ان 3 کے نام ہیں اسٹینڈرڈ ان پٹ، اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اینڈ اسٹینڈرڈ ایرر. اسٹینڈرڈ ان پٹ فائل وہ ہوتی ہے جس سے پروسیس بائی ڈیفالٹ ڈیٹا ریڈ کرے گا یا ان پٹ اپنی لے گا. اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ وہ فائل ہے جہاں پہ پروسیس بائی ڈیفالٹ اپنی آؤٹ پٹ بھیجے گا، اور اسٹینڈرڈ ایرر وہ فائل ہے جہاں پہ پروسیس کے ایرر میسیجز جائیں گے. اور بائی ڈیفالٹ the kernel attaches the terminal off of which the process is run to these standard files. And in particular, جیسے last time بھی میں نے کہا کہ standard input جو ہے وہ کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، یعنی جو بھی ڈیٹا پروسیس ریڈ کرے گا، جہاں جو ان پٹ لے گا وہ کی بورڈ سے لے گا بائی ڈیفالٹ. اسٹینڈرڈ آؤٹ اور اسٹینڈرڈ ایرر جو ہیں یہ دونوں مانیٹر اسکرین جو ٹرمینل کی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. سو دیز آر دا پلیسز ویئر اے پروسیس ریڈز اٹس ان پٹ
and sends its output and error messages to by default. اچھا یہ تو ہوگی اسٹینڈرڈ فائلس اور ان کی ڈیفالٹ کیا ویلیوز ہیں, کن ڈیوائسز کے ساتھ بائی ڈیفالٹ یہ اٹیچ ہوتی ہیں, کن فائلس کے ساتھ. پھر ہم نے کہا کہ اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرز وہ ہوتے ہیں, دوز ڈسکرپٹرز دیٹ کورسپونڈ ٹو اسٹینڈرڈ فائلس, کیونکہ ہر فائل کو جب اوپن کیا جاتا ہے تو اوپن سسٹم کال ریٹرنز این انٹیجر ویلیو کورسپونڈنگ ٹو دا اوپن فائل, اینڈ دس انٹیجر ویلیو از نون ایز دا فائل ڈسکرپٹر فار دا فائل وچ دا کرنل یوزز ٹو انڈیکس دا پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو بات ابھی میں نے کر لی. تو ڈیفالٹ فائلز جو سسٹم خود ہی اوپن کرتا ہے ان کے بھی ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں. تو ان کے ڈسکرپٹر کیا ہیں؟ اسٹینڈرڈ ان پٹ کے لیے ڈسکرپٹر ہے 0, اسٹینڈرڈ آؤٹ کے لیے 1 اور اسٹینڈرڈ ایرر کے لیے 2. سو پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر کی جو پہلی 3 انٹریز ہیں وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں ایز دا پروسیس از کریٹڈ. تو جب پروسیس اپنی پہلی فائل ایکسپلسٹلی اوپن کرتا ہے تو اس کو ڈسکرپٹر نمبر 4 ملے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مور ڈسکشن آن دس when we discuss the file system structure and file system allocation techniques and file system in general. اچھا یہ باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ پائپ سسٹم کال کیسے یوز کرتے ہیں, کیا اس کا سنٹیکس ہے, اور ہم نے اس زمرے میں کہا کہ جب پائپ کریٹ ہوتا ہے تو یونکس سسٹم یا لینکس سسٹم 2 ڈسکرپٹرز ریٹرن کرتے ہیں, ایک جہاں سے پائپ میں ڈیٹا رائٹ کیا جائے گا اس اینڈ کا ڈسکرپٹر, اور ایک جہاں سے ڈیٹا ریڈ کیا جائے گا. تو پائپ جس طرح پائپ ہوتا ہے کہ آپ پانی کا پائپ ہو تو پانی ایک سائڈ سے جائے گا دوسری سائڈ سے نکلے گا, اسی طرح ڈیٹا ایک سائڈ سے انٹر کیا جائے گا. سم پروسیس از گوئنگ ٹو رائٹ ڈیٹا تھرو دا رائٹ اینڈ, اور دا ریڈر پروسیس وڈ ریڈ اٹ آف دا ریڈ اینڈ. تو یہ 2 ڈسکرپٹر ریٹرن کرے گا پائپ سسٹم کال وین اٹ فنشز ایکسیکیوشن سکسیسفلی. اچھا یہ ڈسکرپٹر جو ہیں, بیکاز دیز آر ڈسکرپٹرز, اٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک 2 slots in the per process file descriptor table. تو اس لیے اگر پائپ سسٹم کال سکسیسفل ہونی ہے تو ایٹ لیسٹ 2 slots ایمپٹی ہونی چاہیے پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر اس پروسیس کے جو پائپ کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پھر ہم نے کہا کہ پائپ جو کریٹ ہوتا ہے یہ کرنل میموری کے اندر کریٹ ہوتا ہے, تو از اسینشلی اے باؤنڈیڈ بفر. تو کرنل اپنی میموری کے اندر ایک اسپیس ایلوکیٹ کر دیتی ہے فار ایوری پائپ, اور اس کو مینٹین کرتی ہے اسینشلی کہ جو رائٹر پروسیس ہے وہ جب ڈیٹا رائٹ کرے گا تو کرنل وڈ انشور کہ وہ صحیح طرح سے لکھا جائے. وین اے ریڈر پروسیس ریڈز آف دس پائپ تو دا کرنل وڈ میک شیور کہ یہ صحیح طرح سے ریڈ ہو. اگر ملٹیپل پروسیسز پائپ کے اندر ایک پائپ کے اندر ڈیٹا رائٹ کرنا چاہیں تو دا کرنل وڈ میک شیور کہ کتنا ڈیٹا ایک پروسیس کا لکھا جائے اور اس کے بعد دوسرے پروسیس کا لکھا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا بیکاز دس پائپ از اسینشلی اے باؤنڈیڈ بفر, دا کوشچن از واٹ از اٹ سائز. تو یہ بات لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کی کہ اس کا سائز ڈیفائن ہوتا ہے ایک ہیڈر فائل میں, جس کو ہم یونکس میں دیکھ سکتے ہیں ان sys/param.h, اور لینکس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان linux/param.h. اور میں پھر ریمائنڈ کراتا جاؤں کہ جب اینگل بریکٹس میں آپ کسی ہیڈر فائل کو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہیڈر فائل ہوگی ان /user/include ڈائریکٹری کے اندر. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ یونکس کے اندر sys/param.h میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ہوگی, اس کا پاتھ نیم ہوگا /user/include/sys/param.h. اسی طرح لینکس میں کیا ہوگا /user/include/linux/param.h. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سولیرس 2 میں فار ایگزامپل جو کہ سن کا لیٹسٹ ورژن ہے اس میں یہ جو سائز ہے اس کا اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے سمبولک کانسٹنٹ کالڈ pipe_buff, جس کی ویلیو ہے 5120. سو اتنی بائٹس ہوں گی اس پائپ کا سائز, اور اگر لینکس میں دیکھیں تو یہ ہوگا 4K 4096 بائٹس. تو یہ سائز ہو گئے. اچھا پھر ہم نے یوز کیا پائپ سسٹم کال کو ان اے پروگرام, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک پروگرام پائپ کو کریٹ کر کے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے, اور چائلڈ پروسیس کمیونیکیٹ کرتا ہے پیرنٹ کے ساتھ بائی رائٹنگ اے میسج ٹو دا پائپ. پیرنٹ اس میں سے ریڈ کرتا ہے اور ڈسپلے کر دیتا ہے اسکرین کے اندر. سو وی سو دس ویری سمپل ایگزامپل ٹو ایلسٹریٹ دا یوز آف اے پائپ سسٹم کال اینڈ دا یوز آف پائپ فار کمیونیکیشن بٹوین 2 Unix processes which are related by a parent-child relationship. So always remember that you can use a pipe only
when two processes are to communicate and the processes are related. Unrelated processes کے درمیان کمیونیکیشن پائپ کے تھرو نہیں ہو سکتی. اچھا, لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پائپ کو کمانڈ لائن سے یوز کیا جا سکتا ہے ٹو کنیکٹ دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ آف اے کمانڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ ان پٹ آف اندر کمانڈ. اور اس طرح بہت ساری کمانڈس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے یو کین پرفارم این آپریشن آن سم ڈیٹا that you cannot perform otherwise by using a given tool, an existing tool in the Unix system. So this is a very powerful operator, the pipe operator, which is vertical bar to perform operations on data which you can't perform otherwise. اچھا, اس پہ ہم نے بات ختم کر دی. Let's see as to what we are going to discuss today then. So we are going to talk about FIFOs. FIFOs ہیں کیا, کس طرح ان کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو یوز کر سکتے ہیں from within a program and also at the command line. یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت لگانا چاہوں گا آن اے کانسیپٹ نون ایز ان پٹ آؤٹ پٹ اینڈ ایرر ریڈائریکشن. تو دیکھیے اگلی سلائیڈ میں ان پٹ آؤٹ پٹ ایرر ریڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یونکس کے اندر وی کین یوز لینکس ریڈائریکشن فیچرز اور یونکس ریڈائریکشن فیچرز ٹو ڈیٹیچ دا ڈیفالٹ فائلز فرام اسٹینڈرڈ ان, اسٹینڈرڈ آؤٹ اینڈ اسٹینڈرڈ ایرر اینڈ اٹیچ دیم ٹو سم ادر فائلز. تو یہ تو بیسک کانسیپٹ ہو گیا کہ یونکس کے اندر کسی پروسیس کو رن کرنا اگر آپ نے ہو تو اس کی جو اسٹینڈرڈ فائلس کی ڈیفالٹ اٹیچمنٹ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. یعنی بائی ڈیفالٹ اگر اسٹینڈرڈ ان پٹ کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ جب کمانڈ لائن ٹائپ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ان پٹ اسٹینڈرڈ ان پٹ جو پہلے کی بورڈ سے ملتی ہے بائی ڈیفالٹ وہ کی بورڈ سے نہ ملے, کسی ایک فائل سے ملے. اور اسی طرح اسٹینڈرڈ آؤٹ اور اسٹینڈرڈ ایرر کو بھی فار اے گیون کمانڈ ایکسیکیوشن یو کین چینج دا ویلوز اور دا فائلز اٹیچ ٹو اسٹینڈرڈ ان پٹ, اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اینڈ اسٹینڈرڈ ایرر. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ ان پٹ کو. اگلی اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ان پٹ ریڈائریکشن اگر آپ نے کرنی ہو, یعنی اگر آپ نے کسی کمانڈ کی اسٹینڈرڈ ان پٹ کو کسی فائل کے ساتھ ایکسپلسٹلی اٹیچ کرنا ہے تو یہ سینٹیکس آپ کو یوز کرنا پڑے گا. یہ سینٹیکس کیا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ کمانڈ, اس کے بعد لیس دین آپریٹر آپ نے دینا ہے, اس کے بعد ایک ان پٹ فائل کا نام دینا ہے. یا کئی شیلز میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لیس دین سمبل سے پہلے آپ زیرو لگا دیں. ریمبر زیرو از دا اسٹینڈرڈ ان پٹ فائلز ڈسکرپٹر. ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ کو کہ اسٹینڈرڈ ان پٹ فائل کا ڈسکرپٹر کیا ہوتا ہے, زیرو. سو یو کین ایکسپلسٹلی پٹ زیرو بفور دا لیس دین سمبل. تو کرتے کیا ہیں آپ, سینٹیکس ہے کمانڈ لیس دین فالوڈ بائی دا فائل نیم یا کمانڈ زیرو لیس دین فالوڈ بائی دا فائل نیم. تو ہوتا کیا ہے, جب یہ کمانڈ رن کرتی ہے تو انسٹیڈ آف ریڈنگ ان پٹ فرام دا کی بورڈ اٹ وڈ ریڈ اٹ فرام دس گیون فائل. سو ہم کہتے ہیں کہ فار دس ایکسیکیوشن آف دا کمانڈ وی ڈیٹیچ دا کی بورڈ فرام دا اسٹینڈرڈ ان پٹ آف دا کمانڈ and attach this file which we specify in the command line. So this is the syntax and semantics. Let's look at an example of the use of input redirection. اچھا, input redirection میں جو میں نے آپ کو example دی ہوئی ہے یہ ہے کہ اگر آپ cat command run کریں تو by default cat command اپنی input لیتا ہے keyboard سے because that's the default standard input file. اچھا, اگر آپ لیس دین آپریٹر لگا کے کوئی فائل کا نام دے دیں تو دا کیٹ کمانڈ از گوئنگ ٹو ریڈ فرام دس فائل. سو اس ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کیٹ لیس دین فونس, میننگ کہ کیٹ کمانڈ اپنی ان پٹ جو لے گی وہ فونس فائل میں سے لے گی. دیر از اے فائل ایگزٹنگ ان یور کرنٹ ڈائریکٹری which apparently contains names and telephone numbers for people that you want to communicate with via telephone. تو یہ ان پٹ اپنی ریڈ کر رہی ہے فرام دا فونس فائل. تو کیٹ کمانڈ کی آؤٹ پٹ کہاں جاتی ہے, بائی ڈیفالٹ اٹ وڈ گو آن دا اسکرین. سو ہم نے اس کمانڈ میں صرف ان پٹ کو ریڈائریکٹ کیا, آؤٹ پٹ کو ریڈائریکٹ نہیں کیا. اس لیے کیٹ کمانڈ اپنی ان پٹ لے گی فونس فائل میں سے اور جو بھی کانٹینٹس ہیں فونس فائل کے ان کو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ بھیج دے گی. سو یو ول سی دا کانٹینٹس آف دس فائل آن دا اسکرین. این ایگزامپل آف ان پٹ ریڈائریکشن. ایک اور اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو ایگزامپل میں نے دی ہے وہ ہے گریپ نومان لیس دین فونس. اچھا, گریپ کمانڈ اگر آپ کو یاد ہو تو کرتی یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی اسٹرنگ دے سکتے ہیں اور وہ ایکچولی اٹ از اے ویری پاورفل کمانڈ, مور دین اٹ کین ڈو مور دین اسٹرنگس, بٹ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ایٹ سم ادر ٹائم. بٹ ان دس ایگزامپل وی آر سیئنگ گریپ کمانڈ جو ہے وہ نومان ایز اے اسٹرنگ سرچ کرے گی. کہاں سے,
اگر تو میں کچھ بھی نہ دوں اس کو تو یہ کی بورڈ سے ان پٹ لے گی, بیکاز دیٹس دا ڈیفالٹ فائل اٹیچ ٹو دا اسٹینڈرڈ ان آف دا گریپ کمانڈ. لیکن میں ان پٹ ری ڈائریکشن یوز کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان پٹ اپنی ریڈ کرے فونز فائل میں سے. تو یہ گریپ کمانڈ کیا کرے گی؟ اٹ وڈ سرچ فار دا اسٹرنگ کالڈ نومان فرام the contents of the phones file and display all those lines which contain the string noman. So apparently noman, you have probably multiple entries. One would be for a friend of yours, perhaps his home number and maybe cell phone number and so on and so forth. Maybe you have some students with the last name or the first name Noman. So ho sakta hai is phones file mein multiple lines hon with people having name Noman as part of their full name, middle name or first name or the last name. So وہ ساری کی ساری لائنز جو ہیں فونز فائل میں وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائیں گی. اچھا, ہم اس گریپ کمانڈ کی اسینشلی سیمینٹکس بہت زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے از ہاؤ ٹو ڈو ان پٹ ری ڈائریکشن. یعنی گریپ جو ہے کی بورڈ سے ان پٹ نہیں لے رہا, اب یہ فونز فائل میں سے ان پٹ لے رہا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا ان پٹ ری ڈائریکشن. اب اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن کیا ہے. اچھا, آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن میں یہ ہے کہ جو آپریٹر آپ یوز کرتے ہیں ٹو اسپیسیفائی ٹو ٹیل دا شیل کہ میں اس کمانڈ کو رن کر رہا ہوں, لیکن اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسکرین پہ نہیں جانی چاہیے, وچ از دا ڈیفالٹ فائل اٹیچ ٹو اسٹینڈرڈ آؤٹ. یہ کسی فائل میں جانی چاہیے. تو سینٹیکس اس کا پھر میں بتا دیتا ہوں. سینٹیکس کیا ہے کہ کمانڈ فالوڈ بائی دا گریٹر دین سمبل فالوڈ بائی دا آؤٹ پٹ فائل ویئر دا آؤٹ پٹ آف دا کمانڈ شوڈ گو ٹو. اور کئی شیلز میں, جیسے میں نے اسٹینڈرڈ ان پٹ کے لیے کیا کہا کہ آپ 0 کو پہلے لگا سکتے ہیں لیس دین سے, اسی طرح آپ گریٹر دین سمبل سے پہلے اگر 1 لگا دیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا کئی شیلز کو. اچھا, یہ میں بار بار کہہ جا رہا ہوں کئی شیلز کو. آئی شوڈ اسپیسیفائی دا شیلز وچ وڈ ایکسپٹ دس اینڈ اسپیسیفائی دا شیلز وچ وڈ ناٹ ایکسپٹ دس نمبر, دا ڈسکرپٹرز آف دا اسٹینڈرڈ فائلز. بیش میں, بون شیل میں یا بون اگین شیل میں جس کو بیش بھی کہتے ہیں, یا کون شیل میں یہ ڈسکرپٹرز آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ سی شیل یوز کر رہے ہیں یا ٹی سی شیل جس کو ٹیش بولتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ صرف پہلا سینٹیکس یوز کر سکتے ہیں, گریٹر دین سمبل یا لیس دین سمبل ان ٹرمز آف فار ان پٹ ری ڈائریکشن. باقی کون شیل, بیش اور بون شیل میں آپ 0 لیس دین فار ان پٹ ری ڈائریکشن یا 1 گریٹر دین فار آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن یوز کر سکتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ جب یہ کمانڈ رن کرے گی تو کمانڈ کی جو آؤٹ پٹ وچ وڈ بائی ڈیفالٹ گو ٹو دا اسکرین وڈ گو ٹو دا فائل دیٹ یو اسپیسیفائی ان دا کمانڈ لائن. تو یہ تو ہو گیا سینٹیکس اینڈ سیمینٹکس آف اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن کی. اب اس کی بھی ایک آدھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس میں کیٹ کمانڈ کے لیے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کو ڈسکرائب کر دی ہے. سوری, آئی یوز the cat command to redirect its output to a file called phones. So اس کی output instead of going to the screen would go to a file called phones. اچھا, cat command کو جب رن کرتے ہیں تو input اس کی کہاں سے آئے گی؟ by default I'm not doing any input redirection here. So input کہاں سے آئے گی؟ Yes, it's going to come from the keyboard. تو keyboard میں سے میں جو بھی ڈیٹا انٹر کروں گا یہ اسکرین پہ نہیں آپ کو cat command ڈسپلے کر دے گی, اس کو فائل میں ڈال دے گی called phones. So this execution of the cat command, i.e. cat greater than phones, would read input from the keyboard in terms of lines and put these lines in a file called phones. اچھا, اس انپٹ کو آپ کیسے ٹرمینیٹ کریں گے, یعنی اس کو کیسے بتائیں گے کیٹ کمانڈ کو کہ یہ اینڈ فائل ہو گیا؟ بائی پریسنگ کنٹرول ڈی آن اے نیو لائن. ٹھیک ہے, کنٹرول ڈی یونکس میں اینڈ فائل کا کیریکٹر ہے. تو اب جب کی بورڈ سے انپٹ دے رہے ہوں کسی کمانڈ کو آپ نے بتانا اینڈ فائل کیا ہے یا کسی پروگرام رننگ پروگرام کو, تو کنٹرول ڈی آپ پریس کریں گے آن اے نیو لائن. تو ہوگا کیا, سارا ڈیٹا جو آپ کی بورڈ سے انٹر کر رہے ہیں یہ فونز فائل میں چلا جائے گا. So can you see that this is a very simple way of creating a text file also, just like you create with editors. This is a very simple way of creating, of course, not very complicated and large files, but simple files from the keyboard. یہ ہوگی ایک ایگزامپل آؤٹ پٹ ریڈائریکشن کی فار دا کیٹ کمانڈ. اچھا, اب گریپ کمانڈ کے ساتھ اگر دیکھ لیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گریپ علی فونز. گریپ کمانڈ کرتی کیا ہے, اس کو اگر آپ اسٹرنگ ایک دے دیں اور ایک ساتھ فائل نیم دے دیں تو اس فائل کے ڈیٹا میں سے اس اسٹرنگ کو سرچ کرے گی
اور ساری وہ لائن اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ بھیج دے گی جن میں یہ اسٹرنگ آتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گریپ علی فونز گریٹر دین علی ڈاٹ فونز. تو گریٹر دین کا مطلب ہوا کہ گریپ کمانڈ جو ہے اس کی آؤٹ پٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پہ جائے گی, لیکن اسٹینڈرڈ آؤٹ اب اسکرین نہیں ہوگی, اب ہوگی ایک فائل جس کا نام میں نے دے دیا علی ڈاٹ فونز. تو اٹ مینس کہ اس فائل فونز فائل میں جتنی لائنز میں علی ہوگا, علی کا نام ہوگا, جس کو اسٹرنگ علی ہوگا, وہ ساری کی ساری لائنز ایک فائل میں چلی جائیں گی ان یور کرنٹ ڈائریکٹری کالڈ علی ڈاٹ فونز. اگین این ایگزامپل آف آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن, یعنی گریپ کی آؤٹ پٹ جو بائی ڈیفالٹ اسکرین پہ جاتی ہے اب ایک فائل میں جا رہی ہے. اسی طرح تیسری ایگزامپل میں نے دے دی ہے فار دا کمانڈ کالڈ فائنڈ. فائنڈ میں اٹس اے ویری پاورفل بٹ فیئرلی کمپلیکیٹڈ کمانڈ, تو میں اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کروں گا, صرف بتا دوں گا کہ یہ کمانڈ کیا کر رہی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا اسکرین. کمانڈ ہے جی کہ فائنڈ ٹلڈا ڈیش نیم فو ڈیش پرنٹ گریٹر دین فو ڈاٹ لاگ. یہ کمانڈ ٹلڈا آپ کو یاد ہوگا کہ اٹ ریفرز ٹو اے یوزرز ہوم ڈائریکٹری. اچھا یہ کمانڈ کرتی کیا ہے؟ ٹلڈا آپ کو یاد ہوگا کہ اٹ ریفرز ٹو یور ہوم ڈائریکٹری. تو یہ کمانڈ یہ کرتی ہے کہ اٹ لکس فار فائلز کالڈ فو ان آل آف دا ڈائریکٹریز انکلوڈنگ یور ہوم ڈائریکٹری اینڈ آل دا ڈائریکٹریز انڈر اٹ. جتنی فائلز کا نام فو ہوگا ان ساروں کے پاتھ نیمز بائی ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ بھیج دے گی. تو بیکاز بائی ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ از اٹیچ ٹو یور ڈسپلے اسکرین, تو اس کی آؤٹ پٹ وداؤٹ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن ہوگی کہ جتنی فائلز آپ کے ہوم ڈائریکٹری کے نیچے ہیں اینڈ ان آل دا سب ڈائریکٹریز انڈر اٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس میں جتنی فائلز کا نام فو ہے ان ساروں کے پاتھ نیمز اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائیں گے. اچھا ود آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیز پاتھ نیمز شوڈ گو ٹو اے فائل جس کو ہم کہتے ہیں فو ڈاٹ لاگ. ٹھیک ہے, تو اس کمانڈ کا مقصد ہو گیا کہ آپ کی ہوم ڈائریکٹری کا جو اسٹرکچر ہے سارا, اس کے اندر جتنی فائلز کا نام فو ہے ان ساروں کے پاتھ نیمز فو ڈاٹ لاگ فائل میں چلے جائیں اینڈ دیٹ فائل از کریٹڈ ان یور ہوم ڈائریکٹری. اچھا یہ ہو گیا آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن. اب دیکھتے ہیں ایرر ری ڈائریکشن کیا ہے. تو اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. ایرر ری ڈائریکشن میں آپ کو سینٹیکس ہے کہ کمانڈ اسپیس ٹو گریٹر دین اسپیس ایرر فائل. اچھا یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم 2 گریٹر دین کہیں یا 1 گریٹر دین یا 0 گریٹر دین, تو آپ ان کے درمیان اسپیس ڈال بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں. لیکن کمانڈ اور 2 کے درمیان اسپیس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرتی کیا ہے یہ کمانڈ؟ یہ سینٹیکس تو ہو گیا کہ کمانڈ 2 گریٹر دین فائل نیم, جس کو ایرر فائل آپ کہہ لیں, کہ یہ کمانڈ جب ایکسیکیوٹ کرے گی تو اس کی ان پٹ تو آئے گی اسٹینڈرڈ ان پٹ میں سے, اور اس کو ہم نے چینج نہیں کیا اس کمانڈ لائن میں, تو یہ کی بورڈ سے آئے گی. اس کمانڈ کی جو بھی آؤٹ پٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ جائے گی, اور ڈیفالٹ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اسکرین ہے آپ کی, تو وہ اس کمانڈ کی آؤٹ پٹ اسکرین پہ جائے گی. لیکن یہ کمانڈ اگر کوئی ایرر پروڈیوس کرتی ہے تو وہ ایرر فائل میں چلے جائیں گے, وہ اسکرین پہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے. یہ تو ہو گیا سینٹیکس اینڈ سیمینٹکس آف ایرر ری ڈائریکشن. اچھا یاد رکھیں کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نمبرز 0, 1 اینڈ 2 اگر آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ ایرر ری ڈائریکشن میں یوز کرنے ہیں تو یہ صرف بون شیل, بون اگین شیل جس کو بیش کہتے ہیں, اور کون شیل میں یوز ہوں گے. سارے شیلز میں آپ یوز نہیں کر سکتے. سو یہ کمانڈ لائن جو ہے یہ سی شیل میں یوز نہیں آپ کر سکتے, یا ٹی سی شیل میں یوز نہیں کر سکتے. اب اس کی ذرا ایگزامپلس دیکھ لیں ایرر ری ڈائریکشن کی اگلی سلائڈ میں. کمانڈ وہی ہے فائنڈ کمانڈ جو ہم نے آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن میں آخری ایگزامپل دیکھی تھی کہ فائنڈ ٹلڈا ڈیش نیم فو ڈیش پرنٹ. یہ کمانڈ کیا پروڈیوس کرتا ہے ایز اٹس آؤٹ پٹ؟ اٹ پروڈیوسز دوز لائنز پاتھ نیمز فار آل دا فائلز کالڈ فو انڈر یور ہوم ڈائریکٹری اسٹرکچر. اگر کوئی ایررز پروڈیوس کرتی ہے یہ فائل, یہ کمانڈ, تو وہ آؤٹ پٹ پہ نہیں جائیں گے, دے ول گو ان ٹو اے فائل کالڈ ایررز. ٹھیک ہے. آؤٹ پٹ یعنی ان فائلز کے پاتھ نیمز جن کا نام فو ہے ان یور ہوم ڈائریکٹری اسٹرکچر, وہ سارے کے سارے پاتھ نیمز ابھی بھی اسکرین پہ جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایرر پروڈیوس کرتی ہے یہ کمانڈ تو وہ ان اے فائل کالڈ ایررز جائیں گے آپ کی ہوم ڈائریکٹری میں. اچھا یہ ایررز کیوں پروڈیوس ہو سکتے ہیں؟ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گیو یو ون ایگزامپل. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہوم ڈائریکٹری کے اندر بہت سی ڈائریکٹریز ہوں, لیکن آپ نے ایک ڈائریکٹری میں پرمیشن ایسے سیٹ کر دی ہے کہ یو کانٹ سرچ اٹ. تو یہ فائنڈ کمانڈ آپ کو ایرر پروڈیوس کرے گی کہ یہ کمانڈ اس ڈائریکٹری کو میں سرچ نہیں کر سکتی.
تو وہ ایرر جو ہے وہ ایررز فائل میں چلا جائے گا اور اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیٹر آن وین یو ڈن ایکسیکیوٹنگ دس کمانڈ you can certainly display it by using the cat command or edit it by using an editor of your choice and so on. دوسری ایگزامپل ہے ایرر ریڈائریکشن کی کہ ls-l foo 2 greater than error log. یہ بھی وہی کہ ls-l جو ہے یہ آپ کی foo فائل اگر ہے آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں تو اس کی لانگ لسٹنگ آپ کو بتا دے گی. لیکن اگر foo ایگزسٹ نہیں کرتی فار ایگزامپل تو یہ ایک ایرر میسج پروڈیوس کرے گی کہ فوڈ ناٹ فاؤنڈ. وہ ایرر آپ کو اسکرین میں نہیں نظر آئے گا, وہ نظر آئے گا فائل کالڈ ایرر ڈاٹ لاگ میں. تو یہ اگین این ایگزامپل آف ایرر ریڈائریکشن. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فو فائل نہیں ہے آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں تو یہ کمانڈ ایکسیکیوٹ کریں تو کیٹ ایرر ڈاٹ لاگ, یعنی آپ ایرر ڈاٹ لاگ کے کانٹینٹس کو ڈسپلے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ls:foo: no such file or directory. یعنی فو آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہے ہی نہیں, اٹس ناٹ اے فائل ان یور کرنٹ ڈائریکٹری. سو دا ls-l کمانڈ is producing this error which is going into the error.log file. Okay, آخری کمانڈ بھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں صرف ایک میں کہوں گا کہ find کمانڈ اب root ڈائریکٹری کو سرچ کر رہی ہے looking for a file called ls. اگر تو وہ مل جاتی ہے اس کو ls فائل کسی ڈائریکٹری میں تو اس کا ایبسولوٹ پاتھ نیم ڈسپلے کر دے گی. اور اس کیس میں آپ دیکھیں تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے /bin/ls. یعنی آخری کمانڈ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے find/name ls-print 2 greater than dev/null, یہ اٹ از لوکنگ فار فائلز کالڈ ls انڈر دا روٹ ڈائریکٹری hierarchy. اور جتنی ڈائریکٹریز میں اس کو یہ فائل مل جائے گی ان سب کے ایبسولوٹ پاتھ ڈسپلے کر دے گی. تو اس کیس میں اس کو صرف ایک ڈائریکٹری میں مل رہی ہے ls فائل کالڈ /bin. تو اس کا پاتھ نیم اس نے بتا دیا. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ فائنڈ کمانڈ کوئی ایررز پروڈیوس کرے. اگر یہ فائنڈ کمانڈ کوئی ایررز پروڈیوس کرتی ہے تو وہ ایررز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈسپلیڈ آن یور اسکرین کیونکہ ہم نے ایرر ریڈائریکشن کر لی ہے. تو وہ اس فائل میں جائیں گے جو کہ آپ نے اس کمانڈ لائن میں ایز اے لاسٹ آرگومنٹ دے دیے 2 greater than the name of the file. تو دا کوشچن از کہ وائی وڈ ایررز بی پروڈیوسڈ بائی دا فائنڈ کمانڈ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مے بی دیر آر سم ڈائریکٹریز اٹ از ٹرائنگ ٹو سرچ انڈر دا روٹ ڈائریکٹری hierarchy اینڈ یو ایز اے یوزر کین ناٹ سرچ دوز ڈائریکٹریز. تو اس کیس میں یہ فائنڈ کمانڈ ایررز پروڈیوس کر دے گی کہ دس ڈائریکٹری از ناٹ سرچیبل بائی یو, اور وہ ایرر چلا جائے گا اس فائل میں جو کہ اسپیسیفائی کیا ہم نے کمانڈ لائن میں. تو یہ ہو گیا ایرر ریڈائریکشن. اب اگلی سلائڈ پہ چلیں تو ہم دیکھیں گے کہ یونکس میں جو FIFO کی فیسلٹی ہے فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن, اس کا ہم نے بتایا کہ یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں, کیوں یوز ہوتے ہیں, اور کس طرح یوز ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. تو جیسے کہ لیکچر 9 میں نے بتایا تھا لوکنگ ایٹ دا سلائڈ کہ FIFOs یوز ہوتے ہیں فار کمیونیکیشن بٹوین ریلیٹڈ اور ان ریلیٹڈ پروسیسز, بٹ دا پروسیسز ہیو ٹو رن آن دا سیم مشین. پیرنٹ چائلڈ اگر دو پروسیسز میں ریلیشن ہے, وہ کمیونیکیٹ اگر کرنا چاہیں دے آبویسلی کین یوز اے پائپ فار کمیونیکیشن اور ملٹیپل پائپس, لیکن وہ FIFO بھی یوز کر سکتے ہیں. اس طرح اگر دو پروسیسز ہیں جن کا کوئی ریلیشن شپ پیرنٹ چائلڈ کا نہیں ہے, سبلنگ کا ریلیشن شپ نہیں ہے, گرینڈ پیرنٹ گرینڈ چائلڈ کا ریلیشن نہیں ہے, وہ بھی FIFO یوز کر سکتے ہیں فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن اینڈ دے کین یوز ملٹیپل FIFOs. اچھا, اب اف یو ریکال this concept of pipes and FIFOs is really an example of, or these are examples of, indirect communication through mailboxes. جنرل کانسیپٹ ہم نے جو دیا تھا 2 لیکچر پہلے کہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں پروسیسز اف دے کمیونیکیٹ تھرو اے میل باکس. تو اس کیس میں میل باکس کیا ہے, اٹ کوڈ بی اے پائپ اور اٹ کوڈ بی اے FIFO. اچھا, پھر اس میں ہم نے کافی ایشوز ڈسکس کیے تھے کہ جب یوز کرتے ہیں کوئی چینل, ان دس کیس اے پائپ فار ایگزامپل, ان دس کیس اے میل باکس, تو اس کے اپنے ایشوز ہیں کہ 2 پروسیسز کے درمیان کتنے میل باکسز ہو سکتے ہیں, ایک میل باکس کتنے پروسیسز یوز کر سکتے ہیں, میسج کیوئنگ کیپیسٹی میل باکس کی کتنی ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کیس میں آپ کو وہ ساری انفارمیشن پائپ کی صورت میں نے بتا دی کہ یہ فکس بفر ود اے گیون سائز اینڈ سو آن. FIFOs کا کیا ہے, جنرلی اسپیکنگ FIFOs آر کریٹڈ آن ڈسک. They can be created in the main memory, but in most of the Unix system you will see that they are created on the disk. تو جیسے کہ یہ ڈائیگرام اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو P1 اور P2 کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو اے FIFO, اور میں نے شو کیا کہ FIFO ایک ڈسک کے اندر ایز اے فائل کریٹ کی جائے گی,
دونوں پروسیسز P1 اور P2 میں سے کوئی ایک یہ کریٹ کرے گا, دونوں پروسیسز اس کو اوپن کریں گے. P1 in this case would open this FIFO for reading, P2 اس کو اوپن کرے گا for writing, P2 ڈیٹا رائٹ کرے گا اس میں, P1 اس کو ریڈ کرے گا اور دونوں پھر کلوز کر دیں گے. So essentially a FIFO has to be created just like a file, and then before it is used for reading or writing it has to be opened. After the operation, respective operation or operations have been performed on a FIFO, it has to be closed. So yes, ہم دیکھیں گے کہ these are the steps which have to be taken by processes for communication through FIFOs. اچھا, FIFOs یوز کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ان کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے. So let's look at the next slide. کہ ایک تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ more detail on this in under the file systems topic, جو کہ ہم کافی دیر بعد ڈسکس کریں گے. لیکن FIFO ایک فائل ٹائپ ہے یونکس میں. یونکس کئی فائل ٹائپ سپورٹ کرتا ہے, ایک ان میں سے FIFO بھی ہے. ایک تو یہ بتاتا چلوں. دوسرا یہ کہ FIFO کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ جو اسپیشل فائل ٹائپ ہے اس کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے. اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ یا تو میک ناڈ سسٹم کال یوز کریں یا میک FIFO لائبریری کال یوز کریں اگر آپ نے اس کو ایک پروگرام کے اندر کریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے کمانڈ لائن یوز کرنا ہے FIFOs کا تو آپ میک FIFO کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ہم سارے یوز دیکھیں گے ابھی ایک پروگرام کے اندر اور کمانڈ لائن یوز کے اندر بھی. میک ناٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ سینٹیکس اور سیمینٹکس کے ہیں, بٹ اسینشلی اٹ از یوز ٹو کریٹ سم تھنگ نون ایز اسپیشل فائلس. صرف میں تھوڑا سا وقت اس پہ لگاتا چلوں کہ اسپیشل فائلز یونکس اور لینکس میں ہوتی کیا ہیں. A special file is created to represent a device in Unix and Linux. جیسے آپ کا کی بورڈ ہے, آپ کی ڈسپلے اسکرین ہے, آپ کا نیٹورک کنیکشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری ڈیوائسز ہیں, ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یونکس کے اندر ود فائلس. سو آل آف دیز آئی او ڈیوائسز اینڈ نیٹورک کنیکشن اینڈ آل دیز تھنگز دے آر اسینشلی فائلز ان یونکس. سو ان کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے فائلز یونکس میں ود فائلس. وہ فائلز ان کو ہم کہتے ہیں ڈیوائس فائلز یا اسپیشل فائلز. ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, بلاک اسپیشل فائلز اور کیریکٹر اسپیشل فائلز. بلاک اسپیشل فائلز ان ڈیوائسز کے لیے ہوتی ہیں جن کی آئی او ان ٹرمز آف بلاکس ہو, سچ ایز اے ڈسک. اور کیریکٹر اسپیشل فائلز کن کے لیے ہوتی ہیں؟ فار دوز ڈیوائسز in which I/O takes place in terms of characters or byte at a time. So FIFO is not a device file, but we use the make not system call to create it, or we can use the make not system call to create it. اب دیکھتے ہیں کہ make not کا syntax کیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ make FIFO کا syntax کیا, and then we'll see the use of these, the system call make not and library call make FIFO in a program. اچھا, اس سلائیڈ میں تو میں نے بتا دیا کہ یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ ان لائک اے پائپ, اے FIFO مسٹ بی فرسٹ کریٹڈ اینڈ دین اوپنڈ بفور کمیونیکیشن. دوسرا یہ کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رائٹ ٹو اے FIFO دیٹ نو پروسیس ہیز اوپن فار ریڈنگ وڈ ریزلٹ ان اے سگ پائپ سگنل. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے FIFO ایک کریٹ کی, پھر ایک پروسیس نے اوپن کی فار رائٹنگ, لیکن کرنل نے ریکگنائز کیا کہ اس FIFO کو کسی نے ریڈنگ کے لیے اوپن نہیں کیا, تو کرنل اس پروسیس کو جس نے اس FIFO کو رائٹنگ کے لیے اوپن کر لیا ہے اس کو سگ پائپ سگنل بھیج دے گی, اور اس کو ڈیفالٹ ایکشن ہے کہ یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور یوزر کو ایک میسج چلا جائے گا جس کو ٹپکلی ہم کہتے ہیں بروکن پائپ میسج. اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ دو چیزیں میں نے اور بتائی ہیں کہ وین دا لاسٹ پروسیس ٹو رائٹ ٹو اے FIFO کلوزز اٹ اینڈ اینڈ اے فائل از سینٹ ٹو دا ریڈر پروسیس. سو اگر ملٹیپل پروسیسز ایک FIFO میں رائٹ کر رہے ہیں تو جب لاسٹ پروسیس رائٹ کر دیتا ہے اور اپنے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو دا کرنل سینڈز اینڈ اے فائل ٹو ریڈر ہو از ریڈنگ فرام دس FIFO. ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جو کہ لاسٹ پوائنٹ, دوسرا پوائنٹ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک FIFO کو ملٹیپل پروسیسز بھی یوز کر سکتے ہیں فار کمیونیکیشن, کہ دو پروسیسز رائٹ کر رہے ہیں, مے بی 2-3 ریڈ کر رہے ہیں. دا کوشچن از کہ اگر ملٹیپل پروسیسز رائٹ کرتے ہیں ایک FIFO کو تو وہ رائٹ کیسے ہوتا ہے؟ از دا رائٹ بائی ملٹیپل پروسیسز انٹرلیوڈ, کہ ڈیٹا انٹرلیو ہو جائے FIFO میں؟ دا آنسر از نو. کرنل میک شور کرتی ہے کہ ایک رائٹ
ایک پروسیس جب رائٹ کرتا ہے ایک FIFO میں تو سم اماؤنٹ آف ڈیٹا از ریٹن کمپلیٹلی فالوڈ بائی a maximum of same amount of data written by the second process. اس کو ہم آپریٹنگ سسٹم جارگن میں کہتے ہیں ایٹامک رائٹ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ڈیٹا کمپلیٹلی رائٹ کیا جائے گا فار ون پروسیس اور پھر دوسرے پروسیس کا ڈیٹا رائٹ کیا جائے گا. یہ ایٹامک رائٹ کتنے سائز کا ہوتا ہے فار FIFOs؟ اٹ از ڈیفائنڈ ان اگین دا param.h فائل فار بوتھ یونکس اینڈ لینکس, اور ان کا سائز وہی ہے جو کہ پائپ بفر کے سائز میں نے بتایا, یعنی ایٹ موسٹ 5120 بائٹس فار سولیرس اور 4 کلو بائٹس ڈیٹا فار لینکس وڈ بی ریٹن اٹامکلی فار ون رائٹر, پھر اتنا ہی میکسیمم ڈیٹا وڈ بی ریٹن اٹامکلی فار دا نیکسٹ رائٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ان اے نٹ شیل کہ اگر ملٹیپل رائٹرز ایک FIFO کو رائٹ کرتے ہیں تو کرنل انشورز کہ ایک رائٹر کا میکسیمم سائز اپ ٹو 4K اور سو ڈیٹا از ریٹن اٹامکلی ان دا FIFO فالوڈ بائی another data of maximum same size by another writer and so on and so forth. So وہ interleave byte at a time یا few bytes at a time نہیں ہوتا, وہ in terms of some maximum size ہوتا ہے. اچھا, اگلی سلائڈ ذرا دیکھ لیں کہ ٹو کامن یوزز آف FIFOs میں نے بتا تو دیا ہے کہ ایک تو آپ ان پروگرامز یوز کریں گے, ایک کمانڈ لائن میں یوز کریں گے. تو پروگرامز میں ٹپکلی آپ یوز کریں گے جب آپ کا ہو کلائنٹ سرور ماڈل آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہو کسی سروس کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ایک سرور پروسیس رن کرے گا اور کچھ کلائنٹ پروسیسز رن کر سکتے ہیں جو کہ سرور کو ریکویسٹ بھیجیں گے کوئی, اینڈ دا سرور از گوئنگ ٹو کمپوز دا رسپانس اینڈ سینڈ اٹ بیک ٹو دا کلائنٹس اور آر کلائنٹ. تو یہ کیسے کمیونیکیشن کیسے ہوگی یہ کلائنٹس اور سرور کے درمیان؟ اف دا کلائنٹ اینڈ دا سرور آر آن دا سیم یونکس مشین, سیم لینکس مشین, اٹ کین ٹیک پلیس بائی یوزنگ اے FIFO. پائپس کے ساتھ نہیں ہو سکتے, کیوں کہ یہ کلائنٹ اور سرور ریلیٹڈ نہیں ہے, دے ڈونٹ ہیو دا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. کلائنٹ سرور ماڈل کا سینیریو ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ سرور پروسیس رن کر رہے ہیں ایکسپیکٹنگ اے کلائنٹ پروسیس ٹو سینڈ اٹ اے ریکویسٹ, اور جب ریکویسٹ آتی ہے یہ رسپانس فارم کرتا ہے اور رسپانس کو بھیج دیتا ہے تھرو اے کمیونیکیشن چینل. تو ایک یوز تو یہ FIFOs کا ہو سکتا ہے کہ اگر کلائنٹ سرور ماڈل آپ نے امپلیمنٹ کیا کسی سروس کے لیے تو وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تھرو اے FIFO. دوسرا یہ جیسے میں نے بتایا کہ کمانڈ لائن پہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں, سملر ٹو دا یوز آف پائپس ٹو پرفارم این آپریشن آن سم ڈیٹا وچ یو کین ناٹ پرفارم ادروائز. تو پہلا جو یوز ہے اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ سرور ماڈل امپلیمنٹ کرنا ہے فار سم سروس تو آپ ایک سرور پروسیس کا کوڈ لکھیں گے جو ایک FIFO کو اوپن کرے گا اور اس کو یوزر وڈ نو ایز ٹو واٹ دا نیم آف دیٹ FIFO از. پھر پروگرامر ایک کلائنٹ کا کوڈ لکھے گا جس کو یوزر انووک کر سکتا ہے. اس کلائنٹ میں جو یوزر کی ریکویسٹ آتی ہے, جو یوزر رن کرتا ہے کلائنٹ کو, وہ ریکویسٹ جب سرور کو بھیجی جائے گی تو اٹ از گوئنگ ٹو بی سینڈ تھرو دا ویل نون FIFO. تو کلائنٹس کی ریکویسٹ دے آر سینڈ ٹو دا سرور پروسیس تھرو دا ویل نون FIFO. جب سرور پروسیس کو رسپونڈ بیک کرنا ہے کلائنٹ کو تو وہ کسی اور FIFO کے تھرو بھیجے گا. تو ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ورک؟ دا وے دس از گوئنگ ٹو ورک از دیٹ دا سرور پروسیس وڈ کریٹ اے FIFO. The client processes are going to use that FIFO to send their requests, but before sending their requests, the clients are going to create FIFOs of their own and inform the server process as to what the names of those FIFOs are, so that the server process would be able to send them the response back through those FIFOs. So, ایک well-known FIFO تو server use کرے گا to read the request from the clients. اور ہر ایک کلائنٹ کی اسپیسیفک FIFO جو اس نے کریٹ کی ہے, کلائنٹ نے کریٹ کی ہے, جس کا نام سرور کو بتا دیا گیا ہے, سرور ان FIFOs کے تھرو کلائنٹ کو رسپونڈ بیک کرے گا. تو یہ تو ہو گیا یوز فار اے کلائنٹ سرور ماڈل. اچھا, دوسرا ہم نے کہا کہ یہ FIFOs کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں میک ناٹ سسٹم کال سے, میک FIFO کمانڈ سے, یا میک FIFO سی لائبریری سے. اچھا, یہ بتاتا چلوں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ میں کہ میک FIFO سی لائبریری کال, اٹ اسینشلی انووکس دا میک ناٹ سسٹم کال ٹو کریٹ اے FIFO.
اچھا اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ میک فائفو کو کمانڈ لائن سے کیسے یوز کریں گے ہم. سو اس کا ہم سینٹیکس دیکھیں گے, ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے, اس کو میں بتا دوں گا کہ سیمینٹکس کیا ہیں اس کے یوز کے, پھر ہم دیکھیں گے میک ناٹ سسٹم کال کا سینٹیکس کیا ہے, اس کے سیمینٹکس کیا ہیں, میک فائفو لائبریری کال کا سینٹیکس سیمینٹکس کیا ہیں, اینڈ دین ویل سی دا یوز آف دا میک ناٹ سسٹم کال اینڈ دا سی لائبریری کال میک فائفو in a program. So let's look at the use of the make FIFO command and the use of FIFOs at the command line. اچھا اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے ایک بتایا کہ کس طرح میک FIFO کو ہم یوز کر سکتے ہیں کمانڈ لائن سے. پہلی کمانڈ جو آپ نظر آ رہی ہے آپ کو وہ ہے میک FIFO FIFO1, یعنی اس سے میں FIFO1 کریٹ کر رہا ہوں اپنی کرنٹ ڈائریکٹری میں. سو ایک FIFO کریٹ ہو جائے گی جس کا نام ہوگا FIFO1. پھر میں رن کروں, اگر یہ جنیرک آپ کو سینٹیکس بتا رہا ہوں, پروگرام 3 کوئی پروگرام ہے میرے کرنٹ ڈائریکٹری میں یا کمانڈ ہو سکتی ہے کوئی, میں اس کو رن کر رہا ہوں ود لیس دین آپریٹر. سو اس کو میں ان پٹ ری ڈائریکشن کے ساتھ یوز کر رہا ہوں. سو آئی ایم سیئنگ پروگرام 3 لیس دین FIFO1 اور اس کو اینڈ کر رہا ہوں میں %% کے ساتھ. دو چیزیں میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ پروگرام 3 اپنی ان پٹ لے گا FIFO1 میں سے. FIFO1 کریٹ تو ہو گئی ہے, اس میں ابھی ڈیٹا نہیں ہے, تو پروگرام 3 از گوئنگ ٹو بلاک ایٹ دا ریڈ آپریشن. اچھا %% کیا ہے؟ %% از یوز ٹو رن اے کمانڈ ان دا بیک گراؤنڈ. تو یونکس میں دو طرح سے آپ کمانڈ رن کر سکتے ہیں. رننگ اے کمانڈ ان دا فور گراؤنڈ, جو کہ ہم جتنی کمانڈس کی ایکسیکیوشن ہم نے دیکھی ابھی تک وہ ساری کی ساری فور گراؤنڈ میں دیکھی ہے. یعنی آپ کمانڈ لائن ٹائپ کر دیں, انٹر کی کو ہٹ کریں, کمانڈ ایکسیکیوٹ کرے گی, اپنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے گی, اینڈ دین یو گیٹ دا شیل پرومپٹ بیک, جو اس کیس میں $سائن ہے. وہ ہوتا ہے فور گراؤنڈ ایکسیکیوشن کے کمانڈ کو رن کرتے ہیں, وہ ایکسیکیوٹ کرتی ہے, آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے, اینڈ دین اٹ گیوز بیک یو دا شیل پرومپٹ. بٹ ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن یو ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف دا شیل پرومپٹ. اس کا مطلب ہے کہ جتنی دیر ایک کمانڈ رن کر رہی ہے آپ شیل کو یوز نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمانڈ کو رن کرنا ہے یا پروگرام کو رن کرنا ہے اور وہ بہت دیر لے گا, اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو انٹریکٹ ود دا پروگرام. تو ایسے پروگرام کو آپ رن کریں گے بیک گراؤنڈ میں, جس کو ہم کہتے ہیں ایز اے بیچ جاب آلسو. تو آپ یہ یونکس میں کمانڈ کو بیک گراؤنڈ میں بھی رن کر سکتے ہیں, ایز اے بیچ جاب بھی رن کر سکتے ہیں بائی ٹرمینیٹنگ اے کمانڈ لائن ود %. تو اس کیس میں اگر آپ پھر دیکھیں اسکرین پہ تو میں کہہ رہا ہوں پروگرام 3 لیس دین FIFO1 %, یعنی پروگرام 3 کو میں ان پٹ ری ڈائریکشن کروا رہا ہوں کہ یہ ریڈ کرے FIFO1 میں سے اور یہ کمانڈ رن کرے بیک گراؤنڈ میں. اچھا جب تک FIFO1 میں کوئی ڈیٹا نہیں آتا تو پروگرام 3 از گوئنگ ٹو بلاک ایٹ ریڈنگ فرام FIFO1. اگلی جو لاسٹ کمانڈ لائن ہے وہ ہے پروگرام 1 لیس دین ان فائل, یعنی پروگرام 1 جو ہے وہ ان پٹ فائل ان فائل سے ریڈ کرے گا, جو بھی پروڈیوس کرے گا آؤٹ پٹ وہ چلی جائے گی کمانڈ کال ٹی ایک کمانڈ کا نام ہے, اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کرتی ہے. بٹ پروگرام 1 ان فائل سے ریڈ کرے گا کچھ ڈیٹا, اس کو پروسیس کرے گا اکارڈنگ ٹو اٹس اون لاجک. اٹس گوئنگ ٹو گیو اٹس آؤٹ پٹ ٹو دا ٹی کمانڈ, اور ٹی کمانڈ دو چیزیں کرے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس کو ملتا ہے پروگرام 1 میں سے وہ FIFO1 میں رائٹ کر دے گی. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو سینڈ اٹ ٹو اسٹینڈرڈ آؤٹ. اچھا ٹی کمانڈ کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور پائپ آپریٹر ہم نے یوز کیا ہے, اس کے بعد پروگرام ہم نے لکھا prog2. تو ٹی کمانڈ جو بھی پروگرام 1 سے اس کو ڈیٹا ملتا ہے وہ ایک تو FIFO1 میں رائٹ کر دے گی, دوسرا یہ ہے تھرو دا پائپ اٹ از گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو پروگرام 2. تو یہ سارے جو ہم نے کمانڈز ایکسیکیوٹ کی ہیں, prog3 لیس دین FIFO1 %, prog1 لیس دین ان فائل so on and so forth, یہ کرے گا کیا؟ اس کا جو ہم نے سیمینٹکس بتا دی ہیں, یہ جو ڈائیگرام میں نے ڈرا کی ہے کہ پروگرام 1 جو ہے ان فائل سے ریڈ کرے گا ڈیٹا, جو بھی یہ پروسیسنگ اس نے کرنی ہے ڈیٹا کی وہ کرے گا, ایک کاپی وہ پروگرام 2 کو دے دے گا اس ڈیٹا کی اور ایک پروگرام 3 کو دے دے گا. تو آؤٹ پٹ پہ اسکرین پہ ہمیں دو آؤٹ پٹس نظر آئیں گی, ایک پروگرام 2 کی اور ایک پروگرام 3 کی. تو یہ سیمینٹکس ہو گئے ان کمانڈ لائنس کے. اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل یوز ود ریئل کمانڈس. سو اگر آپ دیکھیں اگلی سلائڈ میں تو پہلی ہم نے کمانڈ رن کی مین LS. مین کمانڈ اگر آپ کو یاد ہو یو کین یوز اٹ ٹو ڈسپلے دا مینوئل پیج فار اے کمانڈ اور یوٹیلٹی اور سسٹم کال اور لائبریری کال ان یونکس.
اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مین ls کمانڈ رن کرے گی. آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مینوئل پیج ls کمانڈ کا ایک فائل میں چلا جائے گا. ls.dat اس فائل کا نام ہے اور آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں وہ کریٹ ہو جائے گی. سو ls.dat فائل جو ہے وہ ls کمانڈ کا مینوئل پیج اس میں ہوگا. دوسری کمانڈ میں ہم کہتے ہیں cat less than 501, یعنی cat کمانڈ جو ہے 501 میں سے اپنا ڈیٹا لے گی اور جو بھی ڈیٹا یہ ریڈ کر رہی ہے اس کو آؤٹ پٹ پہ دے دے گی تھرو دا پائپ ٹو دا grep کمانڈ. grep کمانڈ اس میں سے ls اسٹرنگ کو سرچ کرے گی اور یہ جو بھی ڈیٹا grep پروڈیوس کرے گی وہ wc-l کمانڈ کو مل جائے گا. اور یہ ساری کمانڈ لائن جو ہے یہ ہم بیک گراؤنڈ میں رن کر رہے ہیں. اچھا آپ نوٹ کریں کہ جو دوسری کمانڈ ہم نے رن کی cat less than 501 اینڈ سو آن, اور اس کو بیک گراؤنڈ میں رن کیا تو سسٹم نے آپ کو 2 نمبرز دے دیے. ایک اسکوائر بریکٹس میں نمبر دیا ہے جس کی ویلیو 1 ہے, دوسرا جو ہے بریکٹس کے باہر آپ کو دیا جو ہے 21108. دوسرا جو نمبر ہے یہ جو ساری لائن ہم نے ایز اے بیک گراؤنڈ پروسیس رن کر دی ہے اس پروسیس کا آئی ڈی ہے. سو دس از دا پروسیس آئی ڈی آف دس بیک گراؤنڈ پروسیس. اسکوائر بریکٹس کے اندر اس جو بیک گراؤنڈ میں رن کرتے ہیں پروسیسز ان کو ہم جابس بھی کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا بیچ جابس. تو اس جاب کا آئی ڈی ہے. سو یہ جاب پہلی کمانڈ ہے جو ہم نے بیک گراؤنڈ میں رن کی ہے تو اس کا آئی ڈی ہوگا 1. اگر اس کے بعد ہم ایک اور بھی رن کرتے تو اس کا آئی ڈی ہوتا ہے 2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اسکوائر بریکٹس میں اس بیک گراؤنڈ جاب کا آئی ڈی ہے وچ از 1. دوسرا نمبر ہے اس پروسیس کا یا اس جاب کا آئی ڈی جو ہے 21108. اچھا نیکسٹ کمانڈ جو ہے وہ ہے sort less than ls.dat. sort کمانڈ کی میں نے ڈسکرائب نہیں اس کو کیا, لیکن essentially it is going to sort the data in ls.dat considering a whole line as a key to be used for sorting. So یہ ساری لائنز کو sort کر دے گی, اپنی آؤٹ پٹ t کمانڈ کو دے دے گی اور t کمانڈ کیا کرے گا, یہ sorted ls.dat جو ہے ایک تو یہ 501 میں ڈال دے گا, 501 میں رائٹ کر دے گا. دوسرا یہ ہے کہ تھرو دا پائپ آپریٹر اٹس گوئنگ ٹو گیو ٹو دا wc-l کمانڈ. تو اس سارے کا پرپز کیا ہوا, یہ جو ہم نے 5 کریٹ کی اور یہ کمانڈز رن کی, ایک کمانڈ بیک گراؤنڈ میں ایک فور گراؤنڈ میں, یہ کلیئر ہوگا کہ جب میں wc کمانڈ کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو دے دوں. wc کمانڈ یوز ہوتی ہے ٹو ڈسپلے دا سائز آف اے فائل, اور یہ 3 ویلیوز آپ کو ڈسپلے کرے گی. ایک تو یہ کہ سائز آف اے فائل ان ٹرمز آف لائنس, کتنی لائنز ہیں اس فائل میں, کتنے ورڈز ہیں اس میں, اور کتنی بائٹس ہیں یا کتنے کیریکٹرز ہیں. یہ 3 آؤٹ پٹ میں 3 نمبرز ہوں گے. اس کمانڈ کو آپ -l آپشن سے اگر یوز کریں تو یہ صرف نمبر آف لائنز ڈسپلے کرے گا. اور بھی آپشنز ہیں ٹو ڈسپلے دا نمبر آف ورڈز اونلی اور نمبر آف بائٹس اونلی. تو اس ایگزامپل میں ہم wc-l یوز کر رہے ہیں so that this command displays the number of lines in whatever it reads from a pipe. تو اب دیکھتے ہیں دوبارہ اسکرین پہ کہ اس ساری کمانڈس کا ان کے سیمینٹکس کیا ہیں, کیا اس کا پرپز ہے, اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. تو sort کمانڈ جو ہے یہ ls.dat کو sort کر دے گی. t کمانڈ جو ہے یہ اس ڈیٹا کو 501 میں ڈال دے گی اور پھر ایک کاپی wc-l کو دے دے گی. یہ last کمانڈ میں دیکھ رہا ہوں. تو wc-l جو آخری کمانڈ کا ہے یہ کیا ڈسپلے کرے گی, دا ٹوٹل نمبر آف لائنز ان دا sorted ls.dat فائل. اچھا جب یہ ڈیٹا 501 میں رائٹ ہوگا, ایز سون ایز دیٹ ہیپنز cat which is blocked at reading from 501 is going to unblock, اور اس ریڈ کر کے 501 میں سے which will be the contents of ls.dat file اس کو grep کمانڈ کو دے دے گا. grep کمانڈ از گوئنگ ٹو سرچ دس ڈیٹا لوکنگ فار لائنس کنٹیننگ ls. ٹھیک ہے, سو افیکٹولی grep کمانڈ کیا کر رہی ہے, sorted ls.dat فائل میں وہ لائنس کو لے گی جن میں ls اسٹرنگ ہے اور اس ساری آؤٹ پٹ کو دے دے گی wc-l کمانڈ کو. تو wc-l کمانڈ کیا کرے گی, اٹ از گوئنگ ٹو ڈسپلے number of lines in the ls.dat file which contain the string called ls. So پہلی کمانڈ لائن کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی, ساری کی ساری وہ لائنز ls.dat فائل میں جن میں ls اسٹرنگ آتا ہے, اور دوسری جو کمانڈ لائن ہے which is the last command line in this example وہ ٹوٹل نمبر آف لائنز ان دا ls.dat فائل ڈسپلے کرے گی.
تو یہ یوز ہو گیا آف دا 5 ایٹ دا کمانڈ لائن. تو یہ سارے کے سارے سیمینٹکس میں نے ڈائیگرام میں شو کر دی ہیں. اگر آپ دوبارہ دیکھیں سلائڈ پہ تو سارٹ جو ہے ان پٹ فائل میں سے ریڈ کرے گا. ان پٹ فائل اس وقت کیا ہے؟ دس از ls.dat. اپنی آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا تھرو دا ٹی کمانڈ. ایک کاپی 501 میں چلی جائے گی, ایک تھرو دا پائپ wc-l کو چلی جائے گی. 50 جو ہے اس کا ڈیٹا تھرو دا کیٹ کمانڈ گریپ کمانڈ کو ملے گا, جو کہ اسٹرنگ کو سرچ کر رہا ہے, ls اسٹرنگ کو ان اٹس ان پٹ. جو بھی اس کو ڈیٹا ملتا ہے اس کو پائپ میں ڈال دیتا ہے, wc-l کمانڈ ڈسپلے کر دیتی ہے واٹ ایور اٹ ریسیوز فرام دا گریپ کمانڈ. اچھا, یہ تو ہو گیا یوز آف 5 ایٹ دا کمانڈ لائن. نیکسٹ واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو واز ٹو ڈسکس دا میک نوڈ اینڈ میک 5 calls, make node system call and make 5 library call, and see how these are used in a program. Unfortunately, we are running out of time. تو میں یہ دونوں ٹاپک جو ہیں, the use of the make node and make 5 calls and the use of 5 in a program in the next lecture, lecture 11. آج کے لیکچر کو میں ریکیپ کر دوں ذرا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی دیکھا کہ کس طرح میک 5 کو یوز کیا جاتا ہے. 5 ہوتی کیا ہیں, 5 ہوتی کیا ہیں. دیز آر 5 is an inter-process communication channel for communication between unrelated or related processes. اس کا یوز کمانڈ لائن سے ہو سکتا ہے اینڈ ود ان اے پروگرام. کمانڈ لائن میں ہم نے یوز دیکھا کہ کس طرح ہوتا ہے کمانڈ لائن سے یوز 5 کا. اور اس کا یوز دیکھنے سے پہلے ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی, ان پٹ ریڈائریکشن, آؤٹ پٹ ریڈائریکشن اور ایرر ریڈائریکشن, کہ کس طرح جو فائلز اسٹینڈرڈ ان پٹ, اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اور اسٹینڈرڈ ایرر کے ساتھ بائی ڈیفالٹ اٹیچ کرتے سسٹم دا او ایس کرنل, کس طرح ان کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں کسی اور فائلز کے ساتھ فار اے سنگل ایکسیکیوشن آف اے کمانڈ. پھر اس کی ہم نے ساری ایگزامپلس بھی دیکھی. سو ہم نے دیکھا کہ 5 کیسے کیوں یوز ہوتے ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ ایرر ریڈائریکشن دیکھی, 5 کریٹ کی کمانڈ لائن سے اور ان کا یوز دیکھا کمانڈ لائن سے کے اوپر. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح 5 کا یوز ایک پروگرام میں ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے دا کانسیپٹ آف تھریڈس, کہ تھریڈس کیا ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو دے ڈفر فرام پروسیسز, اور کس طرح آپ تھریڈڈ کوڈ لکھ سکتے ہیں آن یونکس اینڈ لینکس. آل دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. انٹل دین, السلام علیکم.